یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، صدق اللہ العظیم۔ میں 3 منٹ میں انشاءاللہ 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ میں نے تم پر بہت سخت، تھوڑی دیر 3 منٹ برداشت کر لیا۔ حالانکہ شعراء کرام نہیں بتاتے ہیں کہ میں 2 منٹ پڑھوں گا کہ 3 منٹ، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بات فرمائی کہ میں نے تم پر سخت قول ڈالا ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ بہت سخت چیز ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے۔ مشکل ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، یہ تو مشکل ہے، لیکن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ یہ 2 بچے جو حافظ ہوئے ہیں انہوں نے مشکل کام کو کیا ہے، لیکن ایک آسان کام جو قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، آپ اس سے پہلے قرآن مجید کو سمجھیے، اور قرآن مجید سمجھنا چاہیے گا تو اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ میری ایک بات پوری ہوئی۔ دوسری بات جو مجھے اس وقت کہنی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے۔ انقلاب کی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو آپ نے قرآن مجید سے وابستہ نہیں کیا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، قرآن کو اپنے دل اور جگر میں بسایا نہیں، ظاہر سی بات اس قرآن کے ذریعے پھر کیسے انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے آپ کو سکھایا ہے جو کبڈی کے میدان میں جائے گا اور وہ یہ شکایت کرے کہ ہمارا ہاتھ کوئی کھینچ رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ ارے کبڈی کے میدان میں گئے ہو تو ہاتھ کھینچا جائے گا، ٹانگ بھی کھینچی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس میدان میں آپ اترے ہیں، ایمان کے میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے میدان میں، اس محبت کے میدان میں آپ کے ساتھ وہ تمام حالات آئیں گے جو حالات صحابہ کرام کے ساتھ آئے۔ لہذا موجودہ حالات سے ڈر جانا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، زمین پر اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے۔ لہذا جب زمین پر اترنے سے پہلے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ آپس میں دشمن ہوں گے، تو دشمنی نہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے، بہت ساری صفتیں ہمارے اندر وہ ہوتی ہے، بہت سارے کام ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کا عیب چھپاتا ہے، ہم بھی لوگوں کا عیب چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، تھوڑا بہت ہم بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سخی ہے، ہم بھی تھوڑے بہت سخاوت کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے تو وہ غفار ہے، ہم غفار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم بھی چھپاتے ہیں۔ اللہ ستار، ہم ستار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں۔ اللہ وہاب، ہم وہاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ پاک قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ لڑکے بھی قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ حافظ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا نام دے دیا۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے اچھی شخصیت سمجھتے ہیں تو ان کا فیصلہ یہ ہے کہ مقام، دولت، عزت، شہرت بڑی چیز نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ لڑکے بہتر ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا، وہ اساتذہ بہتر ہیں جنہوں نے قرآن کو سکھایا، وہ ناظم صاحب مولانا نور العین صاحب بہتر ہیں
جنہوں نے بڑی محنت سے اس باغیچے کو سنوارا ہے، وہ علماء کرام بہت بہتر ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے میدان میں انہوں نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ کیا بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آپ کو کچھ سوچنا نہیں ہے، جس انداز میں اللہ کو اپنی بات کہنی ہو کہہ دیجیے۔ اللہ جو اپنے انداز میں آپ سے بات کرتا ہے وہ قرآن مجید کے 30 پارے میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ پڑھیے کہ اللہ مغفرت کرتا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ جنت کا تذکرہ پڑھیے، جہنم کا تذکرہ پڑھیے، جیسے جنت کا تذکرہ آ جائے اب اللہ سے آپ بات کرنا شروع کر دیے، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ جیسے جہنم کا تذکرہ آئے، اللہ نے جہنم کا تذکرہ اپنے الفاظ میں کیا، اپنے الفاظ میں آپ کہیے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجیے۔ قرآن میں ذکر آیا کہ لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو وہ جہنم کے راستے پر گئے، جن لوگوں نے مانا وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ اب آپ اللہ سے بات کیجیے، اے اللہ ہمیں بھی نبی کی بات ماننے والا بنائیے، نبی کی نافرمانی کرنے والا نہ بنائیے۔ یہی اللہ سے بات کرنا ہے۔ میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی، مجھے آج بوڑھا بنا دیا گیا ہے اور میری دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دعا پر اختتام کیجیے۔ مولانا نورالعین صاحب نے ایک اور ذمہ داری میرے ذمہ دی ہے کہ آپ تمام سامعین جو بڑی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور علماء کے وقار اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں، اس پر مولانا نورالعین صاحب اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے پروگرام میں تعاون کیا، چاہے جس طرح سے بھی کیا، ان کا مولانا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زبان سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ادارے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، لیکن مسلح پر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ سے کہتے ہیں اس ادارے کو آگے بڑھائیے، ان کے لیے بھی مولانا کی طرف سے شکریہ ہے۔ اور ان تمام نوجوانوں کے لیے شکریہ ہے جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ تمام علماء کرام کے بارے میں شکریہ ادا کرتے ہیں وہ جنہوں نے مشقت اٹھا کر کے یہاں تک اپنا سفر کیا اور آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی صحیح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام شرور و فتن سے آفات و بلیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے جائز دلی مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ سب کی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازیے۔ اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی غیب سے تکمیل فرمائیے۔ جن لوگوں نے اپنی طرح سے محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، محبت کی ہے، اے اللہ ان تمام کے جذبات کو قبول فرما لیجئے، تمام کی قربانیوں کو قبول فرما لیے اور اپنی شایان شان اجر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اے اللہ ان کے رگ رگ میں قرآن کو بسا دیجئے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائیے، قرآن سے عشق کرنے والا بنائیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ سب عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔